تو میاں صاحب سے پہلی جو چھوٹی عمر میں میری ملاقات ہوئی، تو اس وقت میں کوئی پانچویں چھٹی میں پڑھتا تھا، تو بس وہ میاں صاحب سے اس وقت سے مجھے محبت ہو گئی۔ میاں صاحب جب میں ان کو پہلی دفعہ ملا تو انہوں نے مجھے، جب میں نے ہینڈ شیک کیا تو انہوں نے مجھے ہینڈ شیک کیا، مجھے گال پہ تھپکی دی اور وہ میرا حال احوال پوچھا۔ تو کیپٹن صفدر صاحب نے مجھے کہا جی وہ میڈم کی موجودگی میں کہ یہ جی میں نے آپ کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، تو اس کے اوپر بلکہ میڈم نے اور سارے جو جتنے وہ میرے قائدین وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے مبارکباد بھی دی۔ تو اللہ پاک نے مجھے ذریعہ بنایا جی، وہ میں نے جب یہ ذمہ داری مجھے ملی تو میں نے وہ چند دنوں کے اندر تقریباً جو ہے وہ ایک امیزنگ تھا، جو 18 سال سے کام نہیں ہوا وہ میں نے چند دنوں کے اندر وہ کام کروا دیا۔ السلام علیکم ویورز، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نجیب، اور آج ہمارے ساتھ ایک اور بڑی زبردست شخصیت موجود ہے جن کا انٹرویو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری یاسر عرفات مہدی صاحب، معروف کاروباری شخصیت ہیں، سیاسی شخصیت بھی ہیں، اور ان سارے شعبوں کے اندر بڑی قد کاٹ والی بڑی قداور شخصیت ہیں۔ ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے اپنے اس انٹرویو میں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، آپ کی جو پروفیشنل کریئر ہے اس کے اوپر تو ہم آئیں گے، آپ سے سلسلہ وار ڈسکشن کریں گے، سوال کریں گے مکمل ڈیپتھ میں جا کے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا جو نام ہے یہ معمولی نام نہیں، یہ بڑا معروف نام ہے یاسر عرفات، اس کے بڑا ایک پس منظر ہے۔ آپ کا نام یہ آپ کے والدین نے اس کا انتخاب کیا ہے یا کسی اور نے اس کا انتخاب کیا؟ کس نے آپ کا نام رکھا؟ دیکھیں جی، یہ ماشاءاللہ جی میرا جو نام ہے جی یاسر عرفات، یہ امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے لیڈر ہوئے ہیں جی، فلسطین کے یاسر عرفات جی۔ تو میری ایک پھپھو کی بیٹی ہیں جی، جنہوں نے میرا نام رکھا، تو میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں کہ باچی آپ نے میرا یہ نام کیوں رکھا؟ تو انہوں نے کہا جی جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت امت مسلمہ کے جو لیڈر تھے یاسر عرفات صاحب، وہ بڑے دنیا کے اندر چھائے ہوئے تھے، دنیا کے اندر ان کے چرچے تھے، تو ان کی نسبت سے میں نے آپ کا نام یاسر عرفات رکھا جی۔ رائٹ، یہ تو چلے بڑی جو نام کی آپ کی نسبت ہے بڑی زبردست ہے اور بڑی انسپریشنل ہے۔ تو یاسر عرفات صاحب یہ بتائیے کہ بنیادی طور پہ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے، اور یہ جو جڑواں شہر ہے یہاں پہ آنا کب ہوا آپ کا؟ جی میرا جو تعلق ہے بھائی، جو میرا ہے وہ ضلع گجرات سے تعلق ہے، اور میرے والد صاحب یہاں پہ پنڈی کے اندر جو پولیس آفیسر تھے، تو جب میں 1 سال کا تھا تو ہم یہاں پہ پنڈی میں شفٹ ہو گئے، اور اس کے بعد یہیں پنڈی اسلام آباد میں میری ساری جو ہے اسکولنگ ہے، میری کالج ہے، یا میں آگے یونیورسٹی میں پڑھا ہوں تو یہیں پڑھتے رہے، تو یہیں الحمدللہ ایسی والد صاحب یہاں پہ جاب کر رہے تھے، تو اسی جاب سے اب تو ہم گجرات کے کم اور اسلام آباد کے زیادہ ہو گئے۔ نہیں، گجرات کے کم اور اسلام آباد کے، ظاہر ہے اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے، کہتے ہیں کہ جو اس شہر کا عادی ہو جائے پھر وہ کہیں اور رہ نہیں سکتا ہے، مطلب شہر کے بارے میں بڑی مشہور بات کی جاتی ہے۔ یہ آپ سے جانیں گے کہ والد صاحب آپ کے پولیس میں تھے، آپ کیوں نہیں، ہوتا ہے نا کہ بندہ والد جو کسی محکمے میں، تو زیادہ تر ایک رواج بھی ہوتا ہے کہ بچہ بھی اسی محکمے کی طرف عمومی طور پہ چلے جاتے ہیں، آپ نے کاروبار کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ کیوں نہیں سرکار کی نوکری کے پیچھے گئے؟ دیکھیں جی، میرے والد صاحب ماشاءاللہ پولیس میں تھے، تو ان کا پولیس کے اندر بڑا نام ہے، وہ ایک بڑے لائق پولیس افسر تھے، بلکہ ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کوٹلی ستیاں سے بلانگ کرتے ہیں جی، تو کوٹلی ستیاں جو پولیس اسٹیشن ہے اس کے جو پہلے ایس ایچ او بھی میرے والد صاحب تھے، ان کا آزاد اصل ہے، تو میرے والد صاحب کے الحمدللہ جی پورے ڈویژن میں انہوں نے پنڈی ڈویژن میں سرو کیا ہے، اور موسٹلی تھانوں میں ایس ایچ او رہے ہیں، اور خاص کر کے جی ٹی روڈ کے تھانوں میں ایس ایچ او رہے ہیں، تو جہاں بھی رہے ہیں وہ کرائم فائٹر تھے، اور پھر میں نے شروع سے دیکھا ہے کہ وہ ایک ان کے اندر خدمت کا جذبہ تھا، وہ روایتی پولیس افسروں سے ہٹ کے تھے۔ آج بھی الحمدللہ جی ان کا بڑے عزت احترام سے لوگ نام لیتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں، آج جو لوگ ہمیں بھی وہ کوئی عزت دیتے ہیں، قدر دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں، تو وہ والد صاحب کی وجہ سے ہے۔ تو شروع سے ہے کہ جب میں نے گریجویشن کی تو میرے والد صاحب کی خواہش یہ تھی کہ میں پولیس میں جاؤں، بلکہ مجھے انہوں نے پولیس میں نے اپلائی بھی کیا، اور کیا تو بہرحال میرا جو خود اپنا مائنڈ تھا کہ وہ یہ تھا کہ میں نے جاب نہیں کرنی، میں نے بزنس کرنا ہے، اور بزنس کے بعد بھی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے یہ کہا کہ آپ کی وہ سیاسی شخصیت ہے، تو کچھ اللہ پاک نے خدادات صلاحیتیں دی ہوتی ہیں نا جی، تو بندے کا شوق بھی ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ہے کہ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو میرا ایم ایس ایف کے ساتھ شروع میں تعلق ہو گیا، تو یہ کالج کے شروع کے ایام میں ہی سیاست کا وہ جو لت لگ گئی، اور سیاست جو ہے وہ خدمت ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کسی سے انسپائر بھی تھے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں جو بڑی قداور سیاسی شخصیات ہیں ان میں سے بیشتر نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اپنی سیاسی کریئر کا آغاز کیا،
تو آپ کسی خاص شخصیت سے متاثر تھے کہ آپ بھی اسٹوڈنٹ لائف میں پالیٹکس میں چلے گئے؟ نہیں، وہ ایسے تھا کہ کیونکہ میرے والد صاحب جب پولیس افسر تھے تو اکثر پولیس افیسر کا جو تعلق ہے وہ پالیٹیشین کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ میرا جو فیملی تھی تو اس میں کچھ فیملی کے لوگ مسلم لیگ نون میں بھی تھے. مسلم لیگ میں تو اس وقت تو مسلم لیگ نون کا اور کچھ نہیں ہوتی تھی، وہ مسلم لیگ کی ہوتی تھی، اور پیپل پارٹی کے اندر بھی تھے. تو کیونکہ وہ جب میرے والد صاحب SHO گجرہان لگے ہوئے تھے تو پہلی دفعہ میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ آئے. تو وہاں پہ میں والد صاحب کے ساتھ وہاں پہ گیا. تو میاں صاحب سے پہلی جو چھوٹی عمر میں میری ملاقات ہوئی تو اس وقت میں کوئی پانچویں چھٹی میں پڑھتا تھا. تو بس وہ میاں صاحب سے اس وقت سے مجھے محبت ہو گئی. اچھا، میں یہی سوال آپ سے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ میں نے یہ سوال پوچھنا کہ اکثر یہ بڑی ایک بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں میاں نواز شریف صاحب سے جو ان کا ایک ایکٹیو سیاست کا جو زیادہ کیریئر تھا اس میں ان سے ملاقات ہوتی تھی، کچھ شاید ان کی شخصیت بڑی سادہ لو شخصیت ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے پھر عشق ہو گیا، جنون ہو گیا، اور پھر ہم ان کے فین ہو گئے، فالوور ہو گئے، فین ہو گئے. آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ؟ میں تو یار آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پانچویں چھٹی میں پڑھتا اس وقت جب میاں صاحب سے پہلی ملاقات گجرہان کے وہ جو جلسہ میں ہوئی تو میں تو اسی وقت سے میاں صاحب سے کوئی مجھے محبت ہو گئی. کیا ایسی کیا ان کی شخصیت، سیاسی شخصیت کا پہلو تھا جو آپ کو زیادہ پسند آ گیا یا آپ پہ اثر کر گیا جو آپ ان کے اتنے بڑے مداح بن گئے؟ لیکن جی اس وقت بھی میاں صاحب جب میں ان کو پہلی دفعہ ملا تو انہوں نے مجھے، جب میں نے ہینڈ شیک کیا تو انہوں نے مجھے ہینڈ شیک کیا، مجھے گال پہ تھپکی دی اور وہ میرا حال حوال پوچھا. تو اتنے بڑے لیڈر تھے اس وقت. تو میاں صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے. تو ان کا جو تھا تو وہ ظاہر انہوں نے مجھے اتنا شفقت اور پیار دیا اس وقت. تو وہ شفقت اور پیار آج تک میں بھول نہیں پایا. اور میں تو میاں صاحب کی ہیں جی، ان کے ویژن سے، ان کے ماشاءاللہ جتنا بھی میاں صاحب نے کام کیا ہے یا جو انہوں نے پاکستان کے لیے سرو کیا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے جی. اچھا، ابھی آپ کے پاس ایک مسلم لیگ نون میں ایک عہدہ بھی ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا، وہ کیا عہدہ ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اس پہ آپ کتنے ایکٹیو ہیں؟ دیکھیں جی، میں مسلم لیگ نون کا جو مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ہوں یوتھ ونگ کا. تو یہ میں 2012 سے ہوں. اچھا. تو پھر 2012 بھی جس وقت یہ نئی تنظیم سازی ہوئی تو اس میں بھی ایسے ہوا کہ میں نے مسلم لیگ ابھی میرے وہ جو ہے عہدہ نہیں ملا. تو برنالہ کا جلسہ تھا، اس میں جلسے میں گیا تو اس میں میڈم مریم بھی آئی تھی اور کیپٹن صفدر صاحب بھی آئے تھے. تو کیپٹن صاحب نے مجھے کہا کہ آج کل آپ جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی کم نظر آ رہی ہے. تو پھر مجھے کیپٹن صاحب نے خود ہی کہا کہ وہ آپ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. تو میں نے کہا جی وہ میرا تو نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. تو ادھر ہی وہ جو کرنل وقار صاحب ان کے ڈرامے میں میڈم مریم بیٹھی ہوئی تھیں. تو انہی کی موجودگی میں فوری طور پہ انہوں نے وہ اپنے جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کو فون کیا کہ یہ ابھی نوٹیفیکیشن ان کا کر کے بھیجیں. تو اگلے کوئی 5-7 منٹ میں وہ نوٹیفیکیشن آ گیا. تو کیپٹن صفدر صاحب نے مجھے کہا جی وہ میڈم کی موجودگی میں کہ یہ جی میں نے آپ کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے. تو اس کے اوپر بلکہ میڈم نے اور سارے جو جتنے وہ میرے قائدین وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے مبارکباد بھی دی. تو یہ ہے کہ یہ تو ایک عہدہ ہوتا ہے جی. باقی جو پولیٹیکل ورکر ہے اس کا تو کام ہے پارٹی کے لیے کام کرنا، لوگوں کے لیے کام کرنا. تو ہم صبح شام کوشش کرتے ہیں جی کہ اپنی قیادت کی جو ہے اعتماد پہ پورا اتریں، اپنی پارٹی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں جی. اچھا، یہ تو آپ نے اپنی ایک سیاسی ایکٹیویٹی اور وہ اس معاملات کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا. اب ہم آپ کے ذرا جو بزنس سائڈ ہے، آپ کی کاروباری، آپ کا جو ایک حصہ ہے، کس کاروبار سے منسلک ہیں دیکھنے والوں کے لیے بتائیے، اور اس میں کیا کیا کام ابھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، میں جو ہے یہ IT کا کام بھی کرتا ہوں. میرا ایک سافٹ ویئر ہاؤس بھی ہے. بالکل صحیح. اس کے اندر بھی میں کام کرتا ہوں. جیسا آج کل جدید دور ہے تو بیسک جو ہے. اس کے علاوہ میرا یہ کوئی کنسٹرکشن کا بزنس بھی ہے تو اس کے اندر بھی ہے. باقی یہ ہے کہ ہاؤسنگ مینجمنٹ جو ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی مینجمنٹ ہے. تو آج کل یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی میں کوئی 3 دفعہ اکاؤنٹ گروپ آفیسر ہاؤسنگ سوسائٹی اغوش ہے اس کا 3 دفعہ الیکشن لڑا. اس کی مسلسل 3 الیکشن میں جیتا.
اور 9 سال میں اس کی ایگزیکٹو باڈی میں رہا. بالکل صحیح. تو اس وقت میں الحمدللہ جی لوگوں کی خدمت کی, لوگوں کو سرو کیا. تو ابھی دوبارہ سے میں یہ سواں گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کا الیکشن لڑا ہوں. رائٹ. اور لوگوں نے میرے اوپر بھرپور اعتماد کیا ہے, اور میں بھاری اکثریت سے اس سوسائٹی کا الیکشن لڑا ہوں. تو آج کل وہ میں ہاؤسنگ سوسائٹی کی مینجمنٹ چلا رہا ہوں, اور لوگوں کی صبح شام جی خدمت کر رہا ہوں. بالکل سے آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات کی یا کنسٹرکشن کی بات کی, اس شعبے سے کتنے عرصے سے منسلک, اور کون سے ایسے بڑے پروجیکٹس ہیں جو آپ ان سے منسلک رہ چکے ہیں یا ابھی ریموٹ؟ لیکن جی میں تو پچھلے یہ دیکھیں 2007 سے لے کے نا جی 2007 سے 2015 تک یعنی آغوش ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اسی کے ساتھ ہی منسلک رہا ہوں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب میں آغوش ہاؤسنگ سوسائٹی میں آیا تو یہ بڑی سوسائٹی ہے جی, تو اس کے اندر بجلی نہیں تھی. اچھا. تو وہ پچھلے 18 سال سے بجلی نہیں تھی, وہاں 100 گھر بھی بنا ہوا تھا, لوگ بڑی مشکل میں تھے. تو اللہ پاک نے مجھے ذریعہ بنایا جی, وہ میں نے جب یہ ذمہ داری مجھے ملی تو میں نے وہ چند دنوں کے اندر تقریباً جو ہے وہ ایک امیزنگ تھا, جو 18 سال سے کام نہیں ہوا وہ میں نے چند دنوں کے اندر وہ کام کروا دیا اللہ نے مجھ سے. کیسے کرایا؟ مطلب آپ کی کیا ایسی ظاہر کوئی ایکسپرٹیز, کوئی اسکل, کوئی آپ کے پی آر, کوئی ریلیشن شپ ایسا تعلق ہوگا جس سے آپ نے یہ ان کا اتنا بڑا مسئلہ حل کرایا؟ لیکن اس وقت یہ ہے کہ وہ 2013 میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی, اور میرے جو کزن ہیں چودھری عابد رضا ایم این اے جو ایم این اے بنے, تو اسی طرح ہمارے عزیز ہیں جی چودھری جو ہیں اپنا اعجاز صاحب, وہ منڈی بھی باولدین سے ایم این اے بنے. تو ایک دن میں ان کے پاس گیا تو وہاں انہوں نے مجھے ایک صاحب آئے, تو انہوں نے کہا جی یہ تعارف کرایا کہ یہ آئی ایس کو کے چیف ہیں. تو میں نے کہا یہ چیف صاحب سے میں نے کہا کہ سر ایک میرا چھوٹا سا کام ہے. تو انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ میں نے کہا یہ ہماری ایک سوسائٹی ہے تو اس کے اندر ہم نے بجلی لگوانی ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ ٹھیک ہے کل ہمارے پاس آ جائیں. میں جو اعجاز صاحب کو اگلے دن لے کے ان کے آفس میں گیا, تو جب ہاؤسنگ سوسائٹی میں انہوں نے فارمیلٹیز بتائیں تو میں نے کہا سر یہ پوری کر لیتے ہیں. وہ جتنی فارمیلٹی تھی ہم نے اگلے 2-4 دن میں ساری پوری کر دی. تو سی او صاحب نے کہا جی وہ کچھ مجھے بتانے لگے کہ اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے لگانے کا. میں نے کہا سر ہمیں یہ نہیں پتا, سارا طریقہ کار آپ ہی بتا دیں, اور جو آپ وہ کوئی ایم او یو کہیں گے, ایگریمنٹ کہیں گے, وہ ہم سائن کر دیں گے. تو جو انہوں نے لکھا ہم نے وہ سائن کر دیا, اور سائن کرنے کے بعد جو انہوں نے ڈیمانڈ نوٹ دیا وہ ہم نے کہیں سے کچھ اپنی جیب سے کچھ لوگوں سے لے کے ارینج کر کے وہ مہینے کے اندر جمع کرایا. تو وہ میرے خیال میں کوئی 1.5 مہینے کے اندر جو ہے وہ جو 18 سال میں بجلی نہیں لگی وہ 1.5 مہینے کے اندر سب بجلی لگ گئی. جی کیا بات ہے جی. میں ویورز یہ بات ضرور اس موقع پہ کرنا چاہوں گا, جیسے ابھی چودھری یاسر عرفات صاحب نے یہ اپنی بات بتائی کہ کہتے ہیں کہ انگریزی میں ایک مقولہ ہے کہ وین دیر از اے ول دیر از اے وے, یعنی کہ جب آپ کے کام کرنے کی نیت ہو تو کوئی نہ کوئی رستہ نکل آتا ہے. اور یہاں پر یہی کہ جب آپ کا اندر خدمت خلق کا جذبہ ہو, کوئی مسئلے کا حل نکالنے کا جذبہ ہو, تو یقیناً جب آپ کوشش کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کے لیے رستے آسان کر دیتا ہے. اور یہاں پہ بھی ایسی, اور یقین مانے کہ جتنے آپ نے 100 گھر کہے تو کتنے لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہوں گے کہ بجلی ایک ایسا زندگی کا ایک ضروری چیز ہے جس کے بغیر اب زندگی جو ہے وہ ناممکن ہے. یہ بتائیے کہ ہاؤسنگ مینجمنٹ میں آپ کے سوسائٹیز کی ٹاپ مینجمنٹ میں آپ ہیں, اس کا پراپر ایک الیکشن کے تھرو الیکشن ہوتا ہے, وہ آپ کانٹیسٹ کرتے ہیں, اس کے کرنے کے بعد آپ مینجمنٹ میں آتے ہیں. یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے, اس میں کیا کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے, کن کن چیزوں مراحل سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے, اور پھر جب آپ بن کر آ جاتے ہیں تو پھر کیا کیا ذمہ داریاں آپ پہ آتی ہیں؟ دیکھیے الیکشن تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ایک مشکل مرحلہ ہے. الیکشن میں کھڑا ہونا اور کھڑا ہو کے لوگوں سے ووٹ لینا, اور جب آپ لوگوں سے ووٹ لینے جاتے ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے کچھ آپ کے مخالفین ہوتے ہیں, کچھ آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مخالفین کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اور پھر تو معذرت کے ساتھ جن کو آپ لوٹا کہتے ہیں, تو نہیں وہ کتنی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہوگی, کتنی باتیں ہوتی ہیں, کتنی تنقید ہوتی ہے, کتنی لیگ پولنگ ہوتی ہے, کتنی جیلسی ہوتی ہے. تو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے جی. پہلے تو چلے دور دور سے تقریریں کرتے تھے, آج کل تو ہر وقت ہر بندے کے پاس واٹس ایپ اور فیس بک موجود ہے. وہ بلکہ آپ کا کوئی بھی پرانا کلپ نکال کے لے آتے ہیں, یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. ہاں جی, ساری چیزیں. تو اس کے بعد اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی لوگوں کو سامنے آپ کو پیش کرنا اور پھر لوگوں کا اعتماد کرنا تو ایک مشکل مرحلہ ہے. اور اس سے مشکل یہ ہے کہ جب آپ جس طرح ہم الیکشن جیتے ہیں اور سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں تو لوگوں کی بہت ساری توقعات ہوتی ہیں. ایک تو لوگوں کے جس طرح ہاؤسنگ سوسائٹی ہماری ہے وہاں تقریباً 30,000 بندے رہائش پذیر ہیں اور 6,000 ہمارا ممبر ہے. تو اب 6,000 ممبر جو ہے یا 30,000 جو رہنے والے ہیں
تو ان کے اپنے اپنے انفرادی مسائل بھی ہیں اور پوری سوسائٹی کے مسائل بھی ہیں. جس طرح وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مسئلہ جب میں اغوش میں الیکشن لڑا تو بجلی کا وہاں ایک مسئلہ تھا جو 18 سال سے نہیں لگی, تو اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا. اس دفعہ جب میں ابھی سواں گارڈن کا الیکشن لڑا ہوں تو میرے الیکشن لڑنے سے پہلے ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کا LOP جو تھا وہ 94 کے اندر جو اپروو ہوا, اور پھر 2000 جو ہے نا 4 کے اندر اس کا وہ جو NOC ملا, اور اب آ کے 2025 میں اس کے وہ جو گھر بنے ہوئے تھے نا جو 770 گھر, تو ان کے اوپر جو میرے الیکشن لڑنے سے پہلے نا جی CDA کی طرف سے کراس لگ چکے تھے کہ یہ اسکول, پارک, مسجد, قبرستان, پبلک امینٹیز کی جگہ پہ ہیں, کراس لگے تھے کہ ہم ان کو گرا دیں گے. تو دیکھیں جو اتنے گھر جو سفر کر رہے ہیں, تو جب انہوں نے مجھے ووٹ دیے, اس ووٹ کے دیے کہ میں پولیٹیکل فگر ہوں اور میرے تعلقات بھی ہیں, سورسز بھی ہیں, تو میں ان کا یہ مسئلہ حل کروا دوں گا. انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا, تو اب جس وقت اعتماد کیا تو آج دیکھیں جی ان کا وہ 31 سال کا جو مسئلہ تھا وہ 2007 میں آڈٹ پیرے بنے تھے, جن آڈٹ پیروں کی بنیاد پہ CDA نے جو ہے وہ کراس لگائے. تو وہ آج 31 اتنے سال گزرنے کے بعد تو وہ جب لوگوں کو ہو کے انہوں نے ساری زندگی کی جمع پونجی سے اپنا مکان بنایا, اور ان کو اچانک پتہ چلے کہ جس جگہ پہ میں یہ رہ رہا ہوں اور یہ میرا مکان جو ہے غیر قانونی ہے اور کسی وقت بھی آگے گر جائے گا, تو آپ ان کی فیلنگ خود سمجھ لیں. تو اب وہ جو ہے کہ مجھے اللہ پاک نے جب انہوں نے ووٹ دی ہے تو اب میں سیٹ کے اوپر بیٹھ گیا ہوں, تو میں تو صبح شام محنت کر رہا ہوں. تو الحمدللہ جی وہ جس طرح اللہ نے وہاں اس وقت ذریعہ بنایا تھا, تو ابھی اس کے لیے نہیں جی ہمارے اس حلقے کے جو MNA ہیں جو اسلام آباد سے خرم نواز صاحب جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے میری اس میں کافی مدد کر رہے ہیں. اور پھر ہمارے جو منسٹر ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں, بڑی شفقت کرتے ہیں, وہ خصوصی طور پہ جی اس معاملے میں میری مدد کر رہے ہیں. انجم وکیل صاحب میری مدد کر رہے ہیں. تو یہ تینوں جو ایک تو میری پارٹی کے ہیں, میرے قائد ہیں, اور دوسرا وہ تینوں لگے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ وہ پوری کوشش ہے کہ یہ بڑا کام جو ہے جو 770 گھروں کا گھر ہے, وہ 100 گھر تھے اس وقت, اب 770 ہے. تو جو 100 گھروں کا لگے جس اللہ نے مجھ سے کام لیا ہے وہ 2 MNAs کے ذریعے, اب یہ 3 MNAs میرے ساتھ ہیں, اور اب اللہ پاک یہ مجھ سے کام لے لے گا. اس پہ تو بات چلتی رہے گی, اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. آپ نے ظاہر ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں, چاہے وہ آپ مینجمنٹ میں ہیں, تو یہ جو چیلنج آتے ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے, لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس چیلنج کو آپ کیسے آپ لیتے ہیں, اس کا حل کیسے نکالتے ہیں, اور کتنے آپ ثابت قدم رہتے ہیں. اس سے پہلے کہ یہ ہم گفتگو کو آگے لے کے چلیں, یہ بتائیں کہ آپ مینجمنٹ میں ہیں, الیکشن لڑ کے آتے ہیں, یعنی آپ بھی ایک قسم کے عوامی نمائندے ہوتے ہیں اس سوسائٹی کے حد تک. مستقبل میں ایک خواب ہوتا ہے نا, خواہش ہوتی ہے کہ جی میں جس سوسائٹی کے ساتھ اس وقت منسلک ہوں, میں سوسائٹی کو اس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہوں, یا اپنی کوششوں سے سب کاوشوں سے میں اس کو اس سٹینڈرڈ کے اوپر لے کے جانا چاہتا ہوں. ایسی کوئی خواہش کو دیکھیں جی, ایک ہوتا ہے کہ آپ گاؤں میں رہتے ہیں جی, ایک ہے کہ آپ کسی اندرون شہر میں رہتے ہیں جس میں ڈوک کھبا ہے, ڈوک کسو ہے جی, آپ شہر کی اس طرح کے گنجان ایریا میں رہتے ہیں. ایک ہے کہ آپ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتے ہیں. تو ہاؤسنگ سوسائٹی کو جب آتا ہے تو ہاؤسنگ سوسائٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا انوائرمنٹ کو مختلف ہوگا, وہاں کا انفراسٹرکچر مختلف ہوگا, وہاں کی لائف سٹینڈرڈ جو مختلف ہوگا. تو میں بدقسمتی سے جو پروجیکٹ ہے, تو یہ جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہے نا جی, تو بہت اچھی ہے, اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے, سوسائٹی بہت اچھی ہے, اس کا ماسٹر پلان بہت اچھا تھا. تو کچھ تھوڑی سی مس مینج ہوئی بیچ میں. تو الحمدللہ جی میں نے آج مجھے سوسائٹی کا الیکشن لڑے ہوئے اور سوسائٹی کے اندر آئے, مینجمنٹ میں آئے ہوئے 122 دن ہو گئے. اچھا, تو میں نے الحمدللہ جی اپنا 122 دن میں جی صبح 9 بجے اپنے آفس جاتا ہوں اور شام 8 بجے تک اپنا آفس بیٹھ کے کام کرتا ہوں. اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ اگلے 1 مہینے کے اندر میں اس سوسائٹی کو پنڈی اسلام آباد کی جو سب سے اچھی سوسائٹی ہیں کسی بھی حوالے سے, وہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہو, وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو, وہ اس کا جنرل جو سوسائٹی کا انوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہو, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ لے جاؤں گا جی. اور پھر مجھے امید ہے کہ جب میں کام کر لوں گا, میرا کام تو ہے جی محنت کوشش کرنا, اور اللہ نے رزلٹ دینا ہے, اللہ نے میری مدد نصرت کرنی ہے. تو چند دنوں میں میں سوسائٹی کو اسلام آباد کی صاف ستھری اور محفوظ پرسکون
اور بہتر انوائرمنٹ والی سوسائٹی بنا دوں گا جی انشاءاللہ جی. بالکل بڑی انسپریشنل آپ کی سٹوری ہے. آپ کا جو کاوش، آپ کی کوشش، آپ کی خواہش، آپ کا جو سوچ ہے وہ بہت ہی بلند پایا ہے. یاسر عرفات صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ اپنا وقت دینے کے لیے. اور ویورز، وہ ہم کہتے ہیں کہ جب خدمت کا جذبہ ہو اور ایمان ہو محنت کے اوپر اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے اوپر، تو یقین مانیے یہی جو آپ اس کو عہدہ کہہ لیں، یہ کام کہہ لیں، یہ پھر عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ آپ خدمت خلق کر رہے ہوتے ہیں، اس خدا کے مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں معاشرے میں چودھری یاسر عرفات جیسے لوگوں کی اشد ضرورت ہے. بہت انسپریشنل سٹوری، میں نے خود بہت انجوائے کیا آج ان کے ساتھ انٹرویو کر کے. انشاءاللہ پھر کسی ایسی ہی انسپریشنل شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.